بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قصص الانبیاء کی قسط نمبر 4 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش کیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جان چکے ہیں کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے۔ قرآن مجید میں ان دونوں بیٹوں کا نام تو نہیں بتایا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر قصہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جوڑی میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اور دستور یہ تھا کہ ایک جوڑی میں پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے جوڑی کی لڑکی سے نکاح کرتا تھا، اور اسی طرح دوسری جوڑی کا لڑکا پہلے جوڑی کی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ حابیل اور قابیل کی شادی کا وقت آیا تو بھی یہی معاملہ پیش تھا، مگر ان کے درمیان میں ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ تنازع تاریخ انسان میں سب سے پہلا تنازع تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی دوسری لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے اس کا نکاح کرایا جائے، جبکہ اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ یہ معاملہ کسی طرح سلجھ نہیں پا رہا تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور قابیل اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا، اور اس کی بات مان لی جائے گی۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ تورات کے مطابق قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشیوں کی کلہ بانی کرتا تھا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں کے ریوڑ سے ایک بہترین جانور کا انتخاب کیا اور ذبح کر کے قربانی کے لیے رکھ دیا۔ دوسری جانب قابیل پر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تو اچھا اناج قربانی کے لیے پیش کرے گا تو وہ تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے ردی درجے کا اناج قربانی کے لیے قابیل نے پیش کیا۔ اب اس وقت قربانی کی قبولیت کے الہامی دستور تھا کہ قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی، اس کو ختم کر دیتی تھی۔ یہی قانون تھا، اسی سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قربانی قبول کی ہے۔ اب ان دونوں کی نیت کا اندازہ تو اسی عمل سے ہو گیا تھا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، حابیل نے تو اپنے ریوڑ میں سے بہترین دمبے کا انتخاب کیا تھا، جبکہ قابیل نے بڑے ہی گندے قسم کے حصے کا، غلے کے حصے کا قربانی کے لیے انتخاب کیا تھا۔ لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہیں کر پا رہا، وہ غصے میں آ رہا ہے۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تو تجھ کو قتل کیے بغیر چھوڑوں گا ہی نہیں، تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی ہے آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی قبول ہوتی ہے قربانی، وہاں بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا، اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی کی طرف پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیے۔ اب پتھر وہ مار رہا ہے غصے میں، اور مارتے مارتے اتنا زخمی لہو لہان کر دیا کہ آخرکار حابیل کو وہ قتل کر بیٹھتا ہے۔ اب قرآن مجید میں شادی کا قصہ تو مذکور نہیں ہے، یہ تورات سے ملتا ہے، مگر قربانی کا ذکر اور اس روایت سے زائد حابیل کی لاش کو دفن کرنے کا متعلق اضافہ ہے۔ قتل کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ قابیل حیران تھا کہ وہ اب اس لاش کا کرے کیا۔ اب تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں بھی کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کوے کو دوسرے کوے نے مار دی۔ مرے ہوئے کوے کی زمین پہ لاش پڑی ہے، اور دوسرا کوا زمین کو ریت کر ایک گڑھا کھود رہا ہے۔ قابیل کو احساس ہوا کہ مجھے بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں دوسرے کوے نے پہلے مرے ہوئے کوے کی لاش کو گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کے ادھر دفنا دیا۔ قابیل نے بھی دیکھا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ گڑھا کھودا اور لاش کو دفنا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا، کہنے لگا کہ میں تو اس حیوان، اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے اس کا سر جھکا ہے، پھر بھی اسی طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے
سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 کی آیات ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور سناؤ ان کو حال آدم کے 2 بیٹوں کا جب قربانی کی دونوں نے، اور کچھ قبول ہوئی ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اور وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ کو مارنے میں، نہ ہاتھ چلاؤں گا میں تجھ کو مارنے کے لیے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اقدام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر تو ہو جائے گا دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے خون پہ، اور پھر اس نے اس کو مار ڈالا۔ سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے افسوس، مجھ کو تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا وہ پچھتانے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے گا ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بالغرض فساد کے، تو اس نے گویا قتل کر ڈالا سب جانداروں کو، اور جس نے رکھا زندہ ایک جان کو تو اس نے گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی بھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی، اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ یہ تھا واقعہ حابیل اور قابیل کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔